اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بہت مہربانی ہوگی۔ طبیب کا مطلب ہے بیماریوں کا علاج کرنے والا ڈاکٹر یا حکیم یا علم طب کا جاننے والا۔ طب کا علم یہی ہے کہ بیماریوں کی تشخیص کر کے ان کا علاج کیا جائے۔ طبیبوں کو عام طور پر سنیاسی یا دانا بھی کہتے ہیں۔ جس زمانے میں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، عرب کے زیادہ تر لوگ ان پڑھ تھے۔ 1000 میں سے 1 یا 2 پڑھے لکھے آدمی مشکل سے ملتے تھے، اور طب کا علم جاننے والے لوگ تو بہت ہی کم تھے۔ ان میں سے ایک شخص حارث بن کلیدہ تھا۔ وہ شہر طائف کا رہنے والا تھا اور وہاں کے مشہور قبیلے ثقیف سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کو بچپن ہی سے طب کا علم سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے وہ جگہ جگہ پھرتا رہا۔ آخر وہ فارس اران پہنچا۔ یہاں چندی شاہ پور کے شہر میں ایک بہت بڑا مدرسہ تھا جس میں طب کا علم سکھایا جاتا تھا۔ حارث بن کلیدہ اس مدرسے میں داخل ہو گیا اور کئی سال تک وہاں طب کا علم پڑھتا رہا۔ جب اس نے یہ علم حاصل کر لیا تو بیماریوں کا علاج معالجہ کرنے لگا۔ وہ بڑا دانا آدمی تھا اور اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا بھی رکھی تھی۔ چند سال کے اندر ہی وہ اتنا مشہور ہو گیا کہ لوگ اسے طب العرب کہنے لگے۔ ویسے تو اس کے معنی ہے عرب کا طبیب، لیکن اس لقب کا اصل مطلب ہے عرب کا سب سے بڑا طبیب۔ حارث بن کلیدہ کی شہرت سن کر ایک دفعہ ایران کے بادشاہ نوشروان نے اسے اپنے دربار میں بلایا۔ وہ دربار میں حاضر ہو کر بڑے ادب سے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ کے پوچھنے پر اس نے اپنا نام بتایا، وطن اور پیشہ بتایا تو بادشاہ نے قدرے حیران ہو کر کہا، عرب کے لوگ علم طب کی کیا قدر کر سکتے ہیں؟ وہ تو سخت جاہل ہیں اور کسی بھی اعلیٰ بالا کے کھانے سے پرہیز نہیں کرتے۔ حارث بن کلیدہ نے کہا، اس لیے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی ان کو سمجھانے والا اور بیماریوں سے بچانے والا ہو، کیونکہ عقل مند تو خود ہی جانتا ہے کہ کون سی چیز صحت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، عرب کے لوگوں کے اخلاق اور ان کی عادتیں کیسی ہیں؟ حارث نے بڑے جوش سے جواب دیا، وہ بڑے بہادر اور سخی ہوتے ہیں، ان کا حسب نسب بہت اعلیٰ ہے، بڑے غیرت مند، وعدے کے پکے ہوتے ہیں، کسی شخص کی مجال نہیں کہ ان کی عزت اور غیرت کو للکار سکے، قحط میں بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور مہمانوں کی خاطر جان اور مال خوشی سے قربان کر دیتے ہیں۔ تیر اور تلوار چلانے میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان کو اپنی زبان پر فخر بھی ہے۔ نوشروان پر حارث کی تقریر کا بہت اثر ہوا۔ اس نے اسے بہت عزت کے ساتھ بٹھایا اور اپنے درباریوں سے کہا، دیکھو یہ شخص کتنا بے باک اور اپنی قوم کی تعریف کرنے والا ہے، اور عقل مند آدمی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر اس نے حارث سے پوچھا، علم طب کی روح کیا ہے؟ حارث، عزم۔ نوشروان، عزم کسے کہتے ہیں؟ حارث، کھانے میں اعتدال سے کام لینا۔ نوشروان، سب سے بڑا مرض کون سا ہے؟ حارث، ایک غذا کے ہضم ہونے سے پہلے دوسری غذا کا استعمال۔ نوشروان، گوشت کون سا اچھا ہوتا ہے؟ حارث، نوجوان اور تندرست
مینڈے کا، اونٹ اور بیل کے گوشت سے بچنا چاہیے۔ نوشروان، پھلوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حارث، تازہ اور پکے ہوئے پھل طاقت بخش ہیں، لیکن فصل کے آخر میں پھلوں کو ہرگز نہیں کھانا چاہیے۔ سب سے اچھا پھل انار ہے۔ نوشروان، پانی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حارث، پانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن نہ بہت زیادہ اور نہ بہت کم پینا چاہیے۔ سو کر اٹھتے ہی پانی پینا نقصان دہ ہوتا ہے۔ پانی کو صاف شفاف ہونا چاہیے۔ چشموں اور بڑے بڑے بہتے دریاؤں کا پانی بہتر ہوتا ہے، بشرطے کہ اس میں جنگلوں کی گندگی نہ مل جائے۔ نوشروان، دعا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حارث، تندرستی کی حالت میں دعا کو چھونا تک نہیں۔ بیماری کی علامت ظاہر ہو تو اس کی جڑ پکڑنے سے پہلے دعا لے لو، غرض اس طرح دیر تک سوال جواب ہوتے رہے۔ نوشروان، حارث کی دنائی اور حاضر جوابی سے اتنا خوش ہوا کہ اس کا چہرہ چمکنے لگا اور اس نے حارث کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا۔ حارث بن کلیدہ نے بہت لمبی زندگی پائی۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی موجود تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کا علاج بھی کیا، مگر خود اس کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں، کیونکہ کسی نے اس کا ذکر صحابہ میں نہیں کیا۔ پیارے بھائیوں، یہ آپ کے سامنے بہت اچھی اچھی باتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ یہ ہماری کوشش قبول فرمائے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔